بلاد حرمین شریفین دنیا کے سارے ملکوں میں سب سے پیارا دیس، سب سے پیارا وطن کہ یہاں حرمین شریفین ہیں۔ مکہ مکرمہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، مدینہ منورہ ہے جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں آرام فرما رہے، مکہ میں بیت اللہ ہے جہاں اللہ کی عبادت کے لیے اہل ایمان پوری دنیا سے آتے ہیں، مدینہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد ہے جہاں ایک نماز کے بدلے 1000 نماز کا اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور سعودی حکومت خادم حرمین شریفین اور ان کی پوری حکومت ان حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی خدمت میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ اپنے نام کے ساتھ بطور شرف خادم حرمین شریفین یہ لقب لگاتے ہیں کہ ہم خدام ہیں اللہ کے گھر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک مسجد کے، اور یہاں آنے والے زائرین کے ان کی خدمت ہمارے لیے شرف۔ لیکن جتنی سعودی حکومت اہل ایمان اہل اسلام کے ساتھ محبت کرتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے، کچھ گروہ ان کے خلاف اتنی ہی جھوٹی باتیں، اتنی ہی غلط باتیں دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ ہونا تو چاہیے کہ احسان کے بدلے میں احسان کیا جائے۔ اب دیکھیے ملک عبداللہ رحمہ اللہ نے ایک میٹنگ کے اندر $1 ملیار غزہ کے مسلمانوں کے لیے منظور کیا۔ نيابة عن أشقائكم شعب المملكة العربية السعودية عن تقديم $1,000 مليون مساهمة في البرنامج المقترح من هذه القمة لإعادة إعمار غزة، مدركا في الوقت نفسه أن قطرة واحدة من الدم الفلسطيني أغلى من كنوز الأرض وما احتوت عليه۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جب ملک عبداللہ فوت ہوئے تو غزہ کی مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے امام ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو عوام ان کے خلاف شور کرنا شروع کر دیتی ہے۔ بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي إلى العالم الإسلامي وفاة المرحوم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ پوری دنیا میں کہیں کوئی مصیبت آ جائے، پاکستان میں زلزلہ آیا، سیلاب آیا، تو سب سے پہلے بلاد حرمین شریفین نے قدم بڑھا کر اپنے بھائیوں کو سنبھالا، مال خرچ کیا، ان کے لیے مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائے، گھر بنائے، کھانے پہنچائے، ہسپتال لگائے، کیا کچھ نہیں کیا۔ اور صرف پاکستان نہیں، دنیا کے کسی موقع پر کسی ملک میں کوئی آفت آئے تو سب سے پہلے انسانیت کی خدمت میں خادم حرمین شریفین اور بلاد حرمین کی یہ حکومت رشیدہ آپ کو نظر آئے گی، یہ خدمت کرنے کے لیے وہاں پہنچ جائے گی۔ اس کے باوجود سب سے زیادہ پروپیگنڈا، سب سے زیادہ جھوٹ انہی کے خلاف بولا جائے گا۔ سب سے زیادہ خدمت بھی یہ کرتے ہیں اور سب سے زیادہ لوگ نفرت بھی انہی کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کیوں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیوں کی وجہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ توحید کے ماننے والے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں۔ پورے سعودی عرب کے اندر آپ گھوم جائیں، مجھے 26 سال ہو گئے سعودیہ میں، کسی ایک گاؤں، کسی ایک شہر، کسی ایک کونے میں آپ کو کوئی گھوڑے شاہ، کوئی کھوتے شاہ، کوئی بٹیرے شاہ، کوئی تیتر شاہ، کوئی کاماں والی سرکار، کوئی بابا جی، کوئی شاہ جی، کوئی شیخ جی، کوئی حضرت جی، کوئی مرشد جی کا مزار، کوئی قبر پرستی، کوئی دھمال، کوئی میلے، کوئی عرس، کوئی لکی رانی سرکس نہیں نظر آئے گی۔ یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، مسجدیں ملیں گی، گاؤں گاؤں میں مسجد۔ سفر کے دوران آپ روڈ کے اوپر بنی ہوئی مسجدیں دیکھیں گے کہ مسافروں کو نماز کے وقت کوئی دقت نہ ہو۔ رمضان کے اندر آپ کو ہر مسجد کے باہر افطاریاں کرتے ہوئے مسلمان نظر آئیں گے۔ تو جو ان کو گالیاں دیتے ہیں یا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے دل میں شرک اور اہل شرک کی محبت ہے،
ان سے نفرت کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے دیسوں کی طرح یہاں بھی شرک پھیلے تو وہ بڑے راضی ہوں گے، کیونکہ چونکہ یہ کتاب و سنت پر، عقیدہ توحید پر باقی ہیں، ان کے منشور قرآن حکیم کو بطور منشور تسلیم کیا جاتا ہے، تو نفرت ہے کتاب و سنت سے، نفرت ہے عقیدہ توحید سے۔ اور ہماری اس باتوں پر لوگوں کو بڑا غصہ آئے گا، بڑی گالیاں دیں گے۔ یہ ایران نواز میڈیا آپ کو گالیاں دیتا ہوا نظر آئے گا، دے لیں گالی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں عقیدہ توحید کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، کہ پوری اس دنیا پر اس سے مبارک کوئی جگہ اور نہیں جہاں لا الہ الا اللہ غالب ہو، قبر پرستی کے شرک کا ایک ذرہ بھی آپ کو نظر نہ آئے، نہ کالے دھاگوں سے تبرک، نہ ہاتھوں میں کڑے اور مندریے پہن کر شرک اور اہل شرک کی عبادت گاہیں اور ایسے شرکیہ مناظر دیکھنے کو نہیں ملتے۔ یہاں جہاں بھی جاؤ گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں آئیں گی۔ تو پیارے بھائی، اپنی زبانوں کو سنبھالیے، ان کی خدمات کو دیکھیے۔ قرآن مجید کے تراجم دنیا بھر کی زبانوں کے اندر مدینہ منورہ سے چھپتے ہیں، مجمع ملک فہد سے، اور پوری دنیا میں تقسیم ہوتے ہیں۔ اور ہر دور کے خادم حرمین شریفین، وہ ملک فہد رحمہ اللہ ہو یا ملک عبداللہ رحمہ اللہ ہو یا خادم حرمین شریفین ملک سلمان حفظہ اللہ ہو، ہر دور کے اندر وہ قرآن چھپ رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے، دنیا بھر کی زبانوں میں توحید کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ یہ قرآن ترجمے سے لوگوں کے گھروں تک پہنچانا لا الہ الا اللہ کا درس پہنچانا ہے، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی ہماری اس محبت کی بنا پر ہمیں گالیاں دیتا تو دے لے، ہمارا ہر اہل توحید سے محبت کا رشتہ ہے۔ اور سچ فرمایا امام عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ نے کہ سعودی عرب کا دشمن حقیقت میں عقیدہ توحید کا دشمن ہے۔ جس کو عقیدہ توحید سے نفرت ہے وہ بلاد حرمین سے نفرت کرتا ہے، یہاں کے حکمرانوں سے اور یہاں کے علماء سے نفرت کرتا ہے۔ تو ہم پر واجب ہے کہ ہم بلاد حرمین کے حکام اور عوام اور علماء کے شانہ بشانہ کھڑا، اور وہ کسی میدان میں بلاد حرمین پر ہونے والا حملہ، وہ میڈیا کے ذریعے ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، کسی بھی طرح ہو، اس میں صف اول میں کھڑے ہو کر بلاد حرمین کا دفاع کریں، کیونکہ یہاں اللہ کا گھر ہے، یہاں رسول کریم کی مسجد ہے، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی دعوت توحید کی آثار پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر یہاں پر ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ جب انسان ایمان والا ہوتا ہے تو اللہ امن کی دولت سے نوازتا ہے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ امن کی دولت سے مالا مال ہے یہ بلاد حرمین شریفین، اور اللہ سے دعا ہے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے بلاد حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یہاں کے حکام اور علماء اور عوام کی حفاظت فرما، اور یہ توحید کا جھنڈا یہاں لہراتا رہے، یہ توحید کا درس ملتا رہے، اور یہاں پر یہ امن کی دولت قائم رہے۔ جتنے شریر شر پھیلانے کی فکر کرتے ہیں، بلاد حرمین کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، اللہ ان کے اس شر کو انہی پہ لوٹا دے اور بلاد حرمین کی حفاظت فرما۔